أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کریں. مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کریں. گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر پوری دیانتداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھیں. وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور بآواز بلند سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پاک. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله. حضرات، آج کی اس بزم محبت و عقیدت میں آپ سب اپنی محبتیں عقیدتیں لے کر حاضر آئے ہیں. اللہ پاک اپنے محبوب پاک کے صدقے، اپنے محبوبین کے صدقے آپ سب کی عقیدتوں کو اور محبتوں کو اور آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے. اس محفل کی برکتیں آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے. بہت دیر سے آپ اس کھلے آسمان میں بکھیرتے ہوئے سورج کی بکھرتی ہوئی اس روشنی میں بیٹھے. یقیناً آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں. مجھے اچھا لگا. میری زندگی تو یوں ہی گزر رہی ہے، روز رات میں لوگوں سے یا دن میں ایسے ہی سامنا ہوتا ہے. تو اس کا یہ تجربہ ہے کہ جلسوں میں ایک بہت بڑی تعداد جلسہ دیکھنے آتی ہے، سننے والے کم ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ نسبتوں کا کمال ہے. یہاں جلسہ دیکھنے والے نہیں، سننے والے ہیں. اللہ پاک آپ کی محبتیں سلامت رکھے. تو آج کی یہ بزم سرکار غوث اعظم کے ذکر اور ان کی نیاز اور ان کی محفل کے حوالے سے سجائی گئی ہے. تو اس پر بھی بات کرنی ہے اور کچھ آپ سے بھی بات کرنی ہے. کیونکہ اس فقیر شفیع گدائے جیلانی پر دو ذمہ داریاں بیک وقت ہیں، ایک ساتھ ہیں. ایک ذمہ داری مجھ پر جو شریعت کے حوالے سے ہمارے مسلک نے ہم کو دی ہے وہ ذمہ داری، اور ایک ذمہ داری جو خانقاہ کے حوالے سے بزرگوں نے ہمیں دی ہے دوسری ذمہ داری.
تو میں انشاءاللہ آپ اہل محبت کے درمیان اپنی دونوں ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پر گفتگو کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان اہل محبت یہ جو مجمع ہے تو اسٹیج پر بھی سب ماشاءاللہ قرآن کی آیت میں بات آئی علماء، تو ہمارے علماء بہت خوش ہوئے۔ چلیے اسی خوشی کے ماحول میں، محبت کے ماحول میں محبت سے ایک نعت پاک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ پیچھے تک سے آواز آنی چاہیے تاکہ مجھے پتا چلے کہ سب ایک ہی پارٹی ہے۔ آج تو سب ایک ہونا، اللہ تمہیں نیک بنا۔ آج ایک ہوئے ہو غوث اعظم کی مجلس میں، ہمیشہ ایک ہو جاؤ۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں۔ والد گرامی کی لکھی ہوئی نعت ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں۔ محتاج کو سرکار بلائے تو عجب کیا، محتاج کو سرکار بلائے تو عجب کیا، سوئی ہوئی تقدیر جگائے تو عجب کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوئی ہوئی تقدیر جگائے تو عجب کیا، کچھ عمل پاس نہیں پھر بھی یقین ہے، یا حبیب یا رسول اللہ، کچھ حسن عمل پاس نہیں پھر بھی یقین ہے، بخشش کا مزدہ جو سنائے تو عجب کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سبحان جو سنائے تو عجب کیا، سوئی ہوئی تقدیر جگائے تو عجب کیا، اور یہ حقیقت کا شعر سماعت فرمائیں۔ جب گرمی محشر سے کوئی بچ نہ سکے گا، جب گرمی محشر سے کوئی بچ نہ سکے گا، دامن میں اگر اپنے چھپائے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کلام حضور شیخ اعظم، حضور قائد ملت، سبحان اللہ سبحان اپنے چھپائے تو عجب کیا، سوئی ہوئی تقدیر جگائے تو عجب کیا، عجب کیا۔
یہ سب اہل محبت کے لیے آپ دیکھیں مشتاق نگاہوں کی وہ تسکین کی خاطر مشتاق نگاہ سمجھنا کسی کو چاہنے کا حاصل کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں مشتاق تو ہماری نظریں مشتاق ہے نا نبی کے دیدار کے بولو نا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے نا اب یہ شعر سنو مشتاق نگاہوں کی وہ تسکین کی خاطر خود آ کے اگر جلوہ دکھائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عجب کیا جب اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا و مولا ہر مومن کی قبروں میں تشریف لاتے ہیں تو ہم عاشقوں کے خواب میں کیوں نہیں آ کے اگر جلوہ دکھائے تو عجب کیا ذات بعظمت کی یاد میں محفل آپ نے سجائی ہے یہ شعر سنیے غوث اعظم حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان حضور سرکار کلام سبحان اللہ تقدیر عجب جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ کیا سونی ہوئی تقدیر جگائے تو عجب کیا مختہ سماج فرمائے والد گرامی فرماتے ہیں کہ پلتا ہے زمانہ شہ بالا کے کرم سے پلتا ہے زمانہ شہ بالا کے کرم سے عجب کیا سونی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا ایک بار اور محبت سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث
خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے سبحان اللہ سبحان خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تجھے جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں وہی رب سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. بہترین ترجمہ، بہترین ترجمہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیارا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سبحان اللہ. جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں وہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. بہت پیارا. تو اللہ کی معرفت رکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ایک اجنبی اللہ کی معرفت رکھے گا. بولو نا میرے پیارے، میری معرفت کون رکھے گا؟ جو مجھے جانتا ہی نہیں ہے. مجھے پہچاننے والا کون ہوگا؟ جو میرے قریب ہوگا، جو میرا دوست ہوگا، جو میرے قریب ہوگا. جو جتنی معرفت رکھے گا، جو جتنا پہچاننے والا ہوگا، جس کو جتنا اس ذات کا علم ہوگا وہ اس سے اتنا ہی ڈرنے والا ہوگا. یہاں علماء سے مراد دستار بند علماء کی بات نہیں کر رہا، معذرت کے ساتھ. یہ صحیح ہے کہ جس مقام پر معرفت کے مقام پر جو پہنچتے ہیں وہ انہی مدرسوں سے نکل کر پہنچتے ہیں. یہ صحیح ہے. لیکن ہر نکلنے والا اس مقام پر پہنچے یہ صحیح ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں کے بارے میں کہتا ہے، یہ میرے دوست ہیں، انہیں میں نے اپنا دوست بنایا. لیکن یہ دوست ایسے ہیں کہ میری معرفت رکھتے ہیں اور مجھ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. جو یہ اللہ کا ذکر ہے. واہ دیکھتے ہیں ہم غوث اعظم کا ذکر کرنے یہاں بیٹھے. میں ادھر ادھر کھیت کھلیان میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا، سیدھے سیدھے روٹ پہ رہوں گا. غوث اعظم کا ذکر، یہ غوث اعظم ہے کون؟ یہ غوث اعظم وہی ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے. یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ غوث اعظم نے مردوں کو زندہ کر دیا. سنتے رہتے. غوث اعظم نے ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر نکال دیا. سنتے رہتے. غوث اعظم نے چور کو ولی بنا دیا. سنتے رہتے. میں یہ بات نہیں کرنے والا ہوں. میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا یہ غوث اعظم جنہوں نے یہ سب کچھ کیا وہ غوث اعظم بنے کیسے؟ مردے کو زندہ کر دیا غوث اعظم سے تو کر دیا. ڈوبتی کشتی کو باہر نکالا غوث اعظم تھے تو نکالا. چور کو ولی بنا دیا غوث اعظم تھے تو بنایا نا. لیکن یہ غوث اعظم بنے کیسے؟ آج بھی مارکیٹ میں بہت سے لوگ بنتے ہیں لیکن صرف بنتے ہیں، بنتے کچھ نہیں ہیں. غوث اعظم ایسے نہیں بنے. آپ تو سب کچھ ایک نوجوان شخص ہے، ایک اجنبی شہر ہے جہاں اس سے پہلے وہ کبھی گیا ہے. وہ نوجوان اس شہر میں جاتا ہے، اسے وہاں کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی اس کا ریلیٹو رشتے دار نہیں. اس کے پاس جو سامان تھا
کھانے پینے کا ضرورت کا وہ سب ختم ہو گیا، وسائل نہیں اس کے پاس، کئی دنوں کا وہ بھوکا ہے، شہر اجنبی ہے، کوئی جانتا نہیں، شہر کے باہر ایک ندی تھی، ندی کے کنارے کنارے چلا جا رہا تھا، بھوک 3 دنوں سے کھانا پینا نہیں کھایا، لیکن غیرت اور خودداری اس میں بہت تھی، کسی سے دست سوال پھیلانا نہیں چاہتا تھا، کسی سے کہنا نہیں چاہتا تھا، غیرت تھی اس میں، خودداری تھی۔ دریا ادھر سے بہ رہی تھی، وہ دریا کے مخالف سمت میں جا رہا تھا، پانی کا بہاؤ ادھر تھا، وہ اس کے الٹی طرف تھا، دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ اچانک دریا میں دیکھا کہ پانی کے اوپر ایک سیب بہتا ہوا ہے، ایک سیب بہتا ہوا، 3 دن سے بھوکے تھے، سیب دیکھا تو دریا میں گئے، سیب کو اٹھایا اور کھایا۔ ابھی سیب کا کھانا ہی تھا کہ خیال آیا کہ جب یہ سیب ہے اس کا کوئی مالک بھی ہوگا، اور میں نے تو مالک کی اجازت کے بغیر اس کا سیب کھا لیا، یہ تو میں نے جرم کیا، میں تو خطاوار ہو گیا، گنہگار ہو گیا، پورا سیب بھی نہیں کھایا تھا، ابھی 1-2 بائٹ، صرف 1-2 ہی حصہ کھایا تھا اس کا، سیب کو کنارے۔ اب اس پریشانی میں پریشان ہو گئے کہ آخر اس کا مالک کون ہے، اب اس مالک کو تلاش کیا جائے اور اس سے معافی مانگی جائے۔ بھوک 3 دن کی ہے، شہر اجنبیت ہے، سیب کھا لیا، احساس فوراً آیا، پریشان ہو گئے، اب جدھر سے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا اس طرف چلنے لگے۔ کوئی دور آگے جا کر دیکھا تو دیکھا کیا کہ ایک ندی ہے، ندی کے کنارے ایک دیوار ہے، باؤنڈری وال ہے، اور اس کے اندر ایک سیب کا پیڑ ہے، اس کی ایک ڈال جو ہے پانی کے اوپر ہے۔ خیال آیا کہ شاید اسی سیب کے پیڑ سے یہ سیب ٹوٹ کر گرا ہوگا، پانی میں بہ رہا ہوگا۔ آپ اس باغ کے مالک سیب کا جس کا باغ تھا اس کے پاس پہنچے، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں ایک اجنبی ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، بلایا اندر، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ آپ کے باغ کا ایک سیب پانی میں گر گیا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے بغیر آپ کی اجازت کے وہ آپ کا سیب کھا لیا، میں اس کی معافی کے لیے آپ کے پاس آیا۔ اب جو سیب کے باغ کے مالک تھے نا، وہ بھی عام آدمی نہیں تھے، بہت ہیرے کو جوہری پہچان لیتا ہے۔ انہوں نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ یہ نوجوان ہے اور اس میں اتنی احساس ہے، ندامت ہے، گناہ کا اتنا احساس ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا شہزادے اندر تشریف لائیے، ہاں آپ نے غلطی تو کی ہے، یہ سیب میرا ہی ہے اور میری بغیر اجازت کے کھایا ہے، معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ اس جوہری نے اس ہیرے کو پہچان لیا تو کہا معاف تو کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے۔ کہا جو شرط کہیں سب منظور ہے۔ کہا غور کر لو، شرط ایسی ویسی نہیں ہے۔ کہا میں نے جرم کیا ہے، جرم کو نجات پانے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے جو شرط کہیں گے میں اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے اس گناہ کا بوجھ لے کر اپنے کاندھوں پہ نہیں چل سکتا۔ آپ حکم فرمائیں کیا شرط ہے؟ کہا میری ایک لڑکی ہے جو زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، آپ کو اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ آپ نے کہا کہ میں تو کہہ چکا ہوں، میں سب کچھ گوارا کر لوں گا، لیکن گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھے پر لے کے نہیں جا سکتا، جب تک آپ معافی نہیں دیں گے میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ میں تیار ہوں۔ نوجوانوں ذرا سوچو، سننا تو بڑا آسان لگا، کبھی ان حالات میں تم پھنس گئے تو کیا کرو گے؟ زندگی بھر باپ کی بات نہیں مانتے ہو، لیکن ایسے موقع کو کہتے ہو کہ ابا سے پوچھ کے آتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں اس نوجوان کی حالت میں کیا خوف خدا تھا اس کے اندر، کیا پاکیزگی تھی اس کے اندر، کیا طہارت تھی۔ آپ دیکھیں اس نے کہا مجھے منظور۔ اس سیب کے بعد کے مالک نے اپنی لڑکی کا نکاح
اس نوجوان بزرگ سے کر دیا. شادی ہو گئی. اب جب بارات میں وہ اپنے بیوی کے کمرے میں گئے، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، ایک خاتون تھی، وہ پلنگ سے نیچے اتری اور اپنے شوہر کو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے سلام کیا. اب یہ حیرت زدہ کہ بتایا تھا کہ آنکھوں کی اندھی ہے. میں جیسے ہی کمرے میں آیا پلنگ سے اتر پڑی، مجھے دیکھا تو اندھی کیسے ہے؟ کہا ہاتھوں سے لولی ہے. انہوں نے تو ہاتھ اٹھا کے مجھے سلام کیا، اگر لولی ہوتی تو سلام کیسے کرتی؟ کہا زبان سے گونگی ہے، گونگی ہے تو سلام کے الفاظ کیسے بولتی؟ حیرت پڑ گئے. مجھے تو بتایا گیا تھا کہ میری شہزادی آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے لولی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لولی ہے، زبان سے گونگی ہے. یہ تو بولتی بھی ہے، یہ تو دیکھتی بھی ہے، یہ تو ہاتھ بھی اٹھاتی ہے. پریشان ہو گئے، فوراً پلٹ کے کمرے سے بھاگنے لگے، باہر آئے. جب باہر کمرے سے آئے تو آپ کے وہ جو اب سسر ہو گئے تھے، انہوں نے دیکھا تھا شہزادے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حضور مجھ سے پھر ایک غلطی ہو گئی، میں غلطی سے کسی اور کمرے میں چلا گیا. فرمایا نہیں بیٹے، وہ آپ ہی کا کمرہ ہے، وہ آپ ہی کی شریک حیات ہے. کہا پھر آپ نے تو کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے آپ کی بیٹی، زبان سے گونگی ہے آپ کی بیٹی، کان سے بہری ہے آپ کی بیٹی، ہاتھ سے لولی ہے آپ کی بیٹی. وہ تو دیکھتی بھی ہے، وہ تو بولتی بھی ہے، وہ تو سنتی بھی ہے، وہ تو ہاتھ اٹھا کر سلام بھی کرتی ہے. کہا ہاں برخوردار، میں نے کہا تھا کہ وہ آنکھ سے اندھی ہیں، اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو کبھی نہیں دیکھا. وہ کانوں سے بہری ہیں اس لیے کہ کبھی آج تک انہوں نے اپنے کان سے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی. وہ زبان سے گونگی ہیں اس لیے کہ کبھی اپنے زبان سے کوئی برے کلمات نہیں نکالے، اس لیے میں نے کہا تھا. تو میرے پیارے کیا سمجھے کہ جب ایسے دو پاک نفوس آپس میں ملتے ہیں، جب ایسے پاک دو نفوس، دو ذات آپس میں ملتی ہے تو غوث اعظم جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے نہیں بنتے. آسمان کیا ماں کیسی پاکیزہ طاہرہ مطہرہ، باپ کیسا پارسا متقی پرہیزگار حیا والا خوددار. جب ایسی دو مقدس ذاتیں آپس میں ملتی ہیں تو غوث اعظم جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے. آپ سمجھیے نا، ولایت کے تاجدار ہیں غوث اعظم. اور یہ جو کچھ بھی ہم یہاں پر ہیں نا، جی رہے ہیں نا، سب کچھ کر رہے ہیں نا، یہ سب غوث اعظم کا زمانہ ہے. حضرت امام حسن عسکری کے بعد سے غوث اعظم کا زمانہ شروع ہوا. حضرت امام حسن عسکری کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا. بڑا مشکل ہے، 10 روز محرم میں تقریر ہوتی، کسی کو جانتے نہیں. تو تقریر کیا ہوتا؟ امام بابر کو نہیں جانتے، امام زین العابدین کو نہیں جانتے، امام موسیٰ کاظم کو نہیں جانتے، امام حسن عسکری کو نہیں جانتے، اہل بیت اطہار میں سے کسی کو نہیں جانتے. تو پھر 10 روزہ تقریر کیا ہوگا؟ ارے محرم کے 10 دن تو کم سے کم اہل بیت کا ذکر کرو تاکہ سب سے آشنا تو ہو جاؤ. صرف سن کر محبت کرنا یہ محبت اور ہوتی ہے، جان کر محبت کرنا یہ اور ہوتی ہے. سن کر محبت دماغ سے ہوتی ہے، جان کر محبت جان سے ہوتی ہے. جانو ان کی خدمات جانا. پیران پیر دستگیر صرف کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا، ان کی زندگی غوث اعظم پیدا ہو گیا. اب کردار دیکھو غوث اعظم. لوگ دنیا میں آتے ہیں، عمل، ریاضت، مجاہدات، تقوی، محنت، کاوش، کوشش یہ سب کرتے ہیں تو ولایت پاتے ہیں. اور غوث اعظم ولایت لے کر پیدا ہوتا ہے. یہ غوث اعظم کا اعزاز ہے، ولایت لے کر پیدا ہوئی. اور ولایت لے کر صرف پیدا نہیں ہوئے، اظہار ولایت بھی پیدا ہونے کے بعد ہو گیا. ولایت کا اعلان بھی ہو گیا، پیدا ہوتے ہی ولایت کا اعلان ہو گیا. 29 شعبان کو غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں.
کب پیدا ہوتے ہیں؟ اور اگلے دن کیا ہے؟ 29 شعبان کے بعد رمضان ہے. چاند نکل گیا تو رمضان ہے نا. 29 شعبان کو پیدا ہوئے. اب رمضان کے چاند کو لے کر کے رات میں علماء میں بحث شروع ہوئی. سمجھیے نا، علماء میں بحث شروع ہو گئی. اب یہ بحث ہوئی کہ بھائی چاند ہوا کہ نہیں ہوا، جیسے آج بھی ہوتا ہے. اور آج کل لوگ بڑی بے باکی سے یہ کہہ دیتے ہیں ارے یار یہ سب مولیوں کا چکر ہے، مولیوں کا اختلاف ہے. تو ذرا اپنی فکر کو صحیح کیجیے، یہ مولیوں کا اختلاف نہیں ہے. غوث اعظم کے زمانے میں بھی اختلاف تھا. کہتے نا آج کے مولیوں کا اختلاف ہے، مولیوں کا اختلاف نہیں ہے، یہ غوث اعظم کے زمانے میں بھی اختلاف تھا. اور حضرت امام حجر اسقلانی کی بات کروں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد اللہ نے اس امت مسلمہ کو چند عذابوں میں مبتلا کر دیا. ان عذابوں میں ایک عذاب رویت کا اختلاف ہے. تو یہ تو ہوگا، ہوتا رہے گا. تو غوث اعظم کے زمانے میں بھی ہوا اور بڑی بحث ہوئی کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے. رمضان گزر گیا، چاند جیتتا آیا، بحث ہوتی ہے کہ کل عید منائیں کہ روزہ رکھیں، عید منائیں کہ روزہ رکھیں، عید منائیں. تمام بغداد کے علماء. اچھا رمضان کے چاند پر جھگڑا نہیں ہوتا، جھگڑا عید کے چاند پر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں چلو ایک دن اور ٹل جائے. اچھا ایسا کیوں خیال آتا ہے؟ کیوں خیال آتا ہے؟ وہ جو شیطان ہے جو آپ کا ساتھی بنا ہوا ہے وہ آپ کو اکساتا ہے کہ یار ابھی کل ہی آدھا مجھے قید کروا دو گے، ایک دن کی مہلت اور دے دو. عید کا مسئلہ آیا، علماء بغداد بیٹھے رہے، بحث کرتے رہے، کچھ نہیں ہوا. ایک اس میں سے اہل بیت سے محبت رکھنے والا ایک عالم تھا. اس نے کہا بھائی اب تو سحری کا وقت ہو گیا، ابھی تک فیصلے کی کہ روزہ رکھنا ہے کہ عید منانا ہے، تو میری ایک رائے ہے، آپ اگر مانیں. کیا رائے؟ کہا ایک سید صاحب ہے، ان کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہے، 29 شعبان کو پیدا ہوا ہے، اور پہلے ہی رمضان سے اس کا معمول یہ ہے، پہلے ہی رمضان سے اس کا معمول یہ ہے کہ سحری کے بعد جب وقت سحر ختم ہو جاتا ہے تو وہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو ہی ماں کا دودھ پیتا ہے. یہ پورے مہینے پیدا ہونے کے بعد اس کی روٹین رہی ہے. تو چلیے اب تو سحر کا وقت ختم ہو گیا، چلتے ہیں سید صاحب کے گھر، پوچھتے ہیں کہ آج آپ کے بچے نے سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ اگر دودھ پیا ہے تو اس کا مطلب چاند ہو گیا ہے، اگر دودھ نہیں پیا ہے تو اس کا مطلب روزہ ہے. تو علماء نے کہا چلو یہ کوئی شرعی دلیل تو نہیں بن سکتا، لیکن تم یہ اطلاع دے رہے ہو، چلو چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. سارے بغداد کے علماء حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست کی بارگاہ میں ان کے دروازے پہ گئے، جو غوث اعظم کے والد گرام تھے. ان کے دروازے پہنچے، بتائیے سحری کا وقت اندھیرا رہتا ہے نا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے دروازہ کھولا تو پورے علماء کی بھیڑ ان کے دروازے پر. وہ پریشان ہو گئے کہ آپ لوگوں کا کیسا آنا ہوا، کیا ہوا، کیا بات ہے، اتنے سارے لوگ. بھائی مجھے صرف آپ پریشان نہ ہو، مجھے صرف ایک بات جاننا ہے، آپ جا کے گھر میں اپنی اہلیہ سے یہ پوچھ لیں سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، ان سے یہ معلوم کر لیں کہ آج آپ کے بچے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا. کوئی پریشان ہو گیا بھائی اس سے آپ کا کیا مطلب ہے دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کہنی میری گزارش ہے کہ آپ پوچھ لیں. انہیں بھی نہیں معلوم تھا کہ میرا بچہ سحری کے بعد دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، افطار کے وقت پیتا ہے. کوئی پریشان ہوئی کہ یہ کون سا معاملہ ہے؟ گئے اہلیہ کے پاس، کہا علماء آئے ہوئے ہیں اور ایک عجیب سا سوال کر رہے ہیں کہ بچے نے سحری کے بعد دودھ پیا کہ نہیں پیا. تو آپ کے اہلیہ نے بتایا کہ ہاں پہلی رمضان کو جیسے ہی پیدا ہوئے تھے سحری کے بعد سے لے کے مغرب کی اذان تک یہ دودھ نہیں پیتے تھے، یہی معمول پورے مہینے رہا ہے. تو لیکن آج سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بچے نے دودھ پیا ہے، بچے نے دودھ پیا ہے. یہ خبر جا کے ہے کہ موسیٰ صالح جنگی دوست نے جب دیا آپ کو کہ بچے نے دودھ پیا ہے تو لوگوں نے کہا اب تو چاند ہے، لیکن اسے ہم شرعی دلیل نہیں بنا سکتے. آپ دیکھیے ولی پیدا ہوئے، ولایت کا اعلان بھی ہو رہا ہے، ایسے ہم دلیل تو نہیں بنا سکتے.
سب لوگ لوٹے، کہا یہ تو یقین ہو گیا کہ چاند ہوا ہے، اب گواہ کی ضرورت ہے۔ ابھی سب لوگ جب اپنی درسگاہ میں پہنچے، دارالقضا میں پہنچے، سارے علماء ادھر سے پوری ایک جماعت آ گئی اطراف سے، وہ سب چاند کی رویت لے کر آئے، چاند کی گواہی لے کر آئے جو ہم نے اپنی کھلی آنکھوں سے چاند دیکھا۔ آپ سوچیے ایسے ولی ہیں غوث اعظم۔ ولی پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ پیدا ہوئے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ پیدائشی ولی، لیکن غوث اعظم وہ ولی ہیں جو پیدا ہوئے ولایت لے کر اور پیدا ہوتے ہی آپ کی ولایت کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم اللہ اکبر۔ جب آپ کی عمر شریف 4 مہینے کی، ماں کی گود سے نکلے، ایک دن آپ اچانک گھر سے باہر گئے، بچوں کو گلیوں میں کھیلتے دیکھا تو آپ بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگے۔ تو دیکھو غوث اعظم کیسے بن گئے، کھیلنے لگے۔ ابھی کھیلنا شروع ہی کیا تھا کہ ایک گرجدار آواز آئی غوث اعظم کانوں میں، ٹھہریے، آپ اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں اس گرجدار آواز کو سن کر ڈر گیا اور میں بھاگتا ہوا گیا اپنی ماں کی گود میں اپنے سر کو چھپا کے لے گیا۔ یہ دیکھیے، بچوں کے ساتھ کھیلنے گئے تو آواز آ گئی، کیا آپ اس کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میں مکتب جانے لگا، میرا پہلا دن تھا مدرسے میں، یہیں سے میں ان لوگوں کو ہدایت کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، اور طریقت تو سینہ بسینہ ہے۔ آپ سوچیے نا، تو پھر غوث اعظم کو مکتب جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ولایت لے کے پیدا ہوئے۔ بہت بڑا نقطہ ہے، بہت شاندار۔ یہ غوث اعظم کو مدرسہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ولایت لے کر پیدا ہوئے تھے، سینہ بسینہ۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، بغیر شریعت کے طریقت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہو سکتی۔ تو ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے تو جس کے سر میں بال نہ ہوتا کنگھی کر کے دکھائے، بہت کچھ بغیر دودھ کے مکھن نکال کے دکھائے، نکالو مکھن بغیر دودھ کے، نکالو کیا؟ بہت بڑا۔ میرے پیارے، بغیر شریعت کے طریقت کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ شریعت ہے تو طریقہ، شریعت اور طریقہ، اس کو یوں سمجھا دیتا ہوں آپ سمجھیے، ہدایت کے لیے شریعت اور طریقہ دونوں کس کے لیے ہے؟ ہدایت کے لیے۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، اصول میں دو معنی ہے ہدایت۔ ہدایت کہتے ہیں اے اراد الطریق، راستہ دکھانا، اور دوسرا ہدایت کیا؟ اے ایصال المطلوب، مطلوب تک پہنچانا۔ دو باتیں ہو گئی، راستہ دکھانا یہ ایک بات، راستے تک پہنچانا یہ دوسری بات، اور طریقت اور شریعت دونوں ہدایت ہے۔ تو اب شریعت کا کیا مقام ہے؟ منزل کا پتہ بتانا، اے حیات الطریق یہ ہے شریعت، اور ایصال المطلوب یہ ہے طریقت۔ مدرسے راستہ کا پتہ بتاتے ہیں اور طریقت اس راستے پہ چلا کے منزل تک پہنچاتے ہیں، منزل تک پہنچاتے ہیں۔ جب راستہ منزل ہی نہیں معلوم ہوگا تو تم کو وہاں تک پہنچائیں گے کیسے؟ تو منزل پہ، راستے پہ چلنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ منزل کی معرفت رکھے، تبھی تو منزل تک پہنچائے۔ یہ شریعت، اس کے قوانین احکام، یہ مدرسہ تم کو منزل کا پتہ بتاتا ہے، اور یہ پیران طریقت اس راستے پہ چلا کے اپنے ساتھ منزل تک پہنچاتا ہے۔ آپ سمجھے؟ سبحان اللہ۔ اب جس کو منزل ہی نہ معلوم ہوگی وہ کہاں لے جائے گا؟ جی، تو منزل تک پہنچانے والے کو منزل کا پتہ تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ اسی پتے کا نام تو شریعت ہے۔ اسے جانے گا ہی نہیں تو منزل پہ کیسے پہنچائے گا؟ وہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں کو بھٹکے گا، تم پیچھے پیچھے بھٹکو گے۔ آپ سمجھ لو، اب غوث اعظم ہے ولایت لے کر پیدا ہوئے، لیکن جب آپ کی 4 سال کی عمر شریف ہو گئی، آپ مکتب جانے لگے، تو فرماتے ہیں غوث اعظم خود فرماتے ہیں، یہ کسی اور کی بات نہیں ہے،
کہ جب میں اپنے گھر سے نکلا مدرسے جانے کے لیے، جیسے ہی گھر سے باہر نکلا میرے ساتھ 4 لوگ ہو گئے جنہیں میں جانتا نہیں تھا، اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اور میں جب مدرسے میں پہنچا تو اندر میرے ساتھ گئے اور صحن پہ کھڑے ہو کر انہوں نے زور سے آواز لگائی کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس وقت تو میں نہ سمجھا کہ یہ کون لوگ ہیں، جب میں مقام غوثیت پر فائز ہوا تو مجھے پتا چلا وہ کوئی اور نہیں، اللہ کے فرشتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم بنانے کا کیا اہتمام ہوا، بچپن میں فرشتے ساتھ چل رہے ہیں، جگہ خالی کرائی جا رہی ہے۔ وہی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے مدرسے کے پیچھے، باؤنڈری وال کے پیچھے کھیت تھا، کھیت میں کسان ہل جوت رہا تھا، ہل چلا رہا تھا۔ اب تو ٹریکٹر سے جتائی کرتے ہیں نا، اسی لیے تو بیمار ہونے لگے۔ پہلے کسان جب کھیت میں ہل چلاتا تھا تو جب زمین کا سینہ چیر کے اس میں دانا بوتا تھا تو اس کے مسلس میں اتارتا رہتا تھا۔ ابھی تو سب آرٹیفیشل ہو گیا، تو وہ ہل چلا، ہل دیکھا نا آپ نے چلایا تھا ہم لوگوں نے، پہلے وہ جو لکڑی کا ہل بنتا تھا، 2 بیل آگے لگتے تھے، کھینچتے تھے، ہل چلا رہا۔ تو میں ہل کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں وہ ہل کو دوسرا ہل نہ سمجھے، اس لیے بتاتا تو وہ ہل چلا رہا، 2 بیل لگے ہوئے تھے، وہ ہل چلا رہا تھا۔ غوث اعظم نے پہلی بات دیکھا، ایسے نکلے تھے مدرسے سے، کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر آپ بھی باؤنڈری وال کی اس طرف گئے اور کھیت میں اس کسان کے ساتھ ساتھ چلائیں گے، پیچھے پیچھے بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دور آگے گئے تو آپ نے کسان سے کہا لاؤ میں پکڑتا ہوں، تو آپ نے ہل پکڑ لیا۔ جیسے ہی غوث اعظم نے ہل پکڑا، بیل دونوں رک گئے، دونوں بیل رک گئے، اور بیل رک کر کے ایک بیل نے منہ گھما کر غوث اعظم کی طرف، غوث اعظم نے کہا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے ہیں۔ اور فصیح عربی زبان میں اس نے کہا آپ اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، یہ کر رہے ہیں۔ آپ تصور کرو، بچپنا ہے غوث اعظم کا، اور کمال اس بچپنے میں یہ ہے کہ وہ غوث اعظم بچپنے میں کسی جانور کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو وہ فصیح عربی بولنے لگے۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شان غوث اعظم زندہ باد، زبان صاحب سجادہ، فیضان حضور مخدوم اشرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانور کے پیچھے کھڑے ہو جائے تو اسے زبان مل جائے، ارے زبان تو زبان، وہ فصیح عربی بولنے کے یہ ہے غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب مقام غوثیت پر نہیں تھے تب یہ حال تھا اختیار کا، اور جب مقام غوثیت پر پہنچے ہوں گے تو کیا حال ہوگا۔ جب مقام غوثیت پر غوث اعظم پہنچے، یہ بچپنے کے اختیار کا عالم تھا، اور غوثیت کے مقام پر پہنچے تو اختیار سنو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی سارے ملک میرے حکم کے ماتحت ہیں، ان کے ہر حال میں میرا حکم ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، آپ تصور کرو، ہم اس غوث اعظم کی یاد مناتے ہیں، اس غوث اعظم کی جس کے بچپنے کا یہ عالم تھا، تو مقام غوثیت پر فائز ہوئے گے کیا؟ لیکن ہمارے نعروں سے غوث اعظم نہیں بنے۔ بے شک حق ہے۔ غوث اعظم کی ریاضت بتاؤں، مجاہدات بتاؤں، ان کے ہوش دلنے جائیں گے۔ بچپنے میں ولایت اور ساتھ ساتھ اختیار بھی، یہ تو آپ نے دیکھ لیا۔ اب آئیے ریاضت المجاہدات دیکھیے غوث اعظم۔ غوث اعظم ریاضت المجاہدات کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک سال کمپلیٹ صرف جنگل کی سوکھی گھاس کھا کر زندگی گزاری۔ اللہ، ایسے نہیں بنے غوث اعظم۔ اور پھر دوسرے سال آپ نے صرف دریائے دجلہ کا پانی پی کر زندگی گزاری۔ پھر تیسرے سال
نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. سن لیا آپ نے؟ آسانی سے سن لیا. لگتا ہے یہ ممکن ہے؟ بولو نہیں. ایک سال سوکھی گھاس کھاؤ، ایک سال پانی پیو، ایک سال کچھ نہ کھاؤ پیو، بچے گا؟ بچے گا؟ بولو نا. اس کے اندر کچھ رہ جائے گا. لیکن غوث اعظم تو بچے رہے نا. بچا گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز، جو کثافت، جو مادیت ہمیں کمزور بناتی ہے، جس کو حاصل نہ کرنے سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مادیت کو مادیت چاہیے. جب مادیت کو مادیت نہیں ملے گی تو جس کمزور ہوگا. تو غوث اعظم نے 101 سال سوکھی گھاس کھا کر، 1 سال دریائے دجلہ کا پانی پی کر، اور 1 سال کچھ نہ کھا پی کر یہ بتا دیا کہ اے لوگوں سنو، وہ جو مادیت ہے وہ دور ہو گئی، وہ کثافت جو ہے وہ دور ہو گئی. اب یہ غوث کا جسم نہیں، یہ لطیف ہو گیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کمزوری آتی ہے، جب لطیف ہو جاتا ہے تو اس کی لطافت غوث اعظم نے اعلان فرما دیا کہ اے لوگوں دیکھو، میں لطیف ہو گیا ہوں. جب اس مقام پر پہنچے، جب پورا جسم اقدس آپ کا لطیف ہو گیا، جب اس مقام پر پہنچے تو آپ صفات کن کے مظہر ہو گئے. اور مظہر ہو کر جب مردوں سے کہا تم باذن اللہ، واہ 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 واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس مقام پر غوث اعظم پہنچے، 1 سال سوکھی گھاس کھائی، ساری کثافت نکالی، 1 سال پانی پی کر جو کثافتیں بچی تھی اسے کھو ڈالا، پھر 1 سال کچھ نہ کھا کر پورے لطیف ہو گئے. جب اس مقام پر پہنچے تو اللہ کی صفات کن کے مظہر بن گئے. اور جب مظہر بن گئے تو مردے سے کہہ دیا تم باذن اللہ، تم مردے زندہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے غوث اعظم. بہت اچھا، بہت خوب. اب یہ غوث اعظم سے قریب کون نہیں ہونا چاہتا؟ بولو نا. جی، ہر چاہ. نعروں سے قریب نہیں ہو. جی، آپ سمجھ گئے نا؟ نعروں سے قریب نہیں ہوگی، محبتوں سے، بے شک، بے شک. عقیدتوں سے. تو صرف غوث اعظم کی کرامتیں مت جاننے والی ہے، ان کی زندگی کا بھی بتا. مطالعہ کا. سمجھے نا؟ بڑا مقام ہے غوث اعظم. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سلوک کرتا. واہ واہ. ہر ولی کسی نبی کے قدم پر سلوک کرتا. مطلب کہ ہر ولی امت محمدیہ کا کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے، اس کے زیر اثر. یہی وجہ ہے کہ جس نبی کو جو معجزات ملے، تو جو ولی جس نبی کا کے سلوک پر رہتا ہے اس کو وہ کرامات ملے. واہ واہ. تو جو نبی سے ہو اسے معجزات کہتے ہیں، اور جو ولی سے ہو اسے کرامات کہتے ہیں. واہ. یہ بھی امت محمدیہ کا ایک خاصہ ہے کہ جو سارے نبیوں کو معجزات ملے، امت محمدیہ کے ولیوں کو وہ کرامات ملے. جو جس نبی کے قدم پر سلوک کرتا ہے اس نبی کے معجزات کی جھلک اس ولی کی زندگی کی کرامات میں ملے. اب غوث اعظم کس نبی کے قدم پر سلوک کرتے ہیں؟ واہ واہ. تو غوث اعظم تاجدار ولایت یوں ہیں
کہ غوث اعظم آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول الثقلین جد الحسن والحسین کے قدم پر سلوک کرتے ہیں. ہائے 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 نبی پاک کے قدم پر سلوک کرتے ہیں، ان کے قدم پر سلوک کرتے ہیں. اب آپ لوگ سب اہل نسبت ہے تو بتاتا چلوں کہ مخدوم پاک کس نبی کے قدم پر سلوک کرتے ہیں؟ جاننا چاہو گے؟ خالی اشرفی بن گئے. ہمارے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کس نبی کے قدم پر سلوک کرتے ہیں؟ حضرت نجم الدین قلندر قطب مکہ، وہ مکہ شریف میں تھے. تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ایک مرید و خلیفہ حج کے لیے جا رہا ہے. تو آپ نے مخدوم پاک نے فرمایا کہ جا رہے ہو حج پہ، دیکھو میرے بھائی وہاں پہ نجم الدین قلندر ہوں گے، قطب مکہ ہے، ان سے ملنا اور میرا سلام. تو مرید گیا ان کی زیارت کے لیے اور فرمایا کہ حضور میں ہند سے آیا ہوں، اشرف جہانگیر سمنانی کا غلام ہوں، میرے پیر و مرشد نے آپ کو سلام کیا اور یہ بھی کہا کہ پوچھنا ان سے کہ میں کس نبی کے قدم پر سلوک کرتا ہوں. یہ مخدوم پاک نے کہا پوچھنا ان سے. آپ کے مرید خلیفہ نے کہا حضور میں ہند سے آیا ہوں، مخدوم اشرف کا غلام ہوں، حضور نے کہا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں جایا جائے، میں حاضر آ گیا ہوں اور انہوں نے پوچھا ہے کہ میں کس نبی کے قدم پر سلوک کرتا ہوں. تو حضرت نجم الدین قلندر نے فرمایا جو قطب مکہ تھے کہ بھائی اشرف تو نہیں معلوم، وہ تو جانتے ہیں کہ کس نبی کے قدم پر سلوک کرتے ہیں. خیر انہوں نے پوچھا ہے تو کوئی مصلحت ہوگی تو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ حضرت عیسیٰ کے قدم پر سلوک کرتے ہیں. اس کے قدم پر سلوک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے قدم پر سلوک کرتے ہیں. اب آؤ دیکھو حضرت عیسیٰ سے جو معجزات ہوئے، جو معجزات ہوئے، نابینے کو روشنی مل جانا، صحت کا ٹھیک ہو جانا، برس کے مریض کا وہاں ٹھیک ہو جانا. مجھے بتاؤ کہ جو حضرت عیسیٰ سے معجزات ہوئے وہ مخدوم سمنا کی چوکھٹ پہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ بے شک بے شک بے شک. یہی تو وجہ ہے کہ مخدوم اشرف کا آستانہ دارالشفا بنا ہوا ہے. بحمدہ تعالیٰ ہر ولی امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سلوک کرتا ہے، سلوک کرتا ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیے تو صرف محبتوں سے کام نہیں چلتا ہے. بڑے بڑے شخصیات دنیا میں گزری ہیں، آپ سمجھ گئے. پیڑ یہ کھڑا ہوا ہے سامنے میرے ببول کا، کیا آپ کو یہاں سایہ دے رہا ہے؟ بولو نا میرے پیار. حالانکہ پیڑ کے نیچے سایہ ہے لیکن یہ یہاں آپ کو سایہ دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا. اب سایہ لینا ہے تو وہاں جانا پڑے گا. اس پیڑ کے نیچے سایہ ہے، اب اسے دیکھ کر سایہ تو نہیں حاصل کر سکتے. پیڑ بڑا ہرا ہے، پیڑ بڑا خوبصورت ہے، اس کے نیچے ٹھنڈی ہوا ہے، یہ دھوپ سے بچاتا. صرف بیٹھ کے یہاں کہتے رہو گے تو کیا دھوپ سے بچ جاؤ گے؟ نہیں. تو پیڑ کا سایہ، پیڑ کے نیچے کی ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے پیڑ تو ہے، سایہ بھی ہے، ٹھنڈی ہوا بھی ہے، تو میں جانا پڑے. اسی طرح سے ان بزرگوں کا فیضان حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کے دامن سے جڑنا پڑے گا. بے شک بے شک. جب تک جڑو گے نہیں، اس دائرے میں آؤ گے نہیں، ان سے منسلک ہو گے نہیں، تو وہ فیضان اور جو فیضان حاصل کر رہے ہیں، جو جڑے ہوئے، یاد رکھو اپنے شہر کو، اپنے ان آقاؤں کو یاد کیا کرو. تمہارا فائدہ ہے اس میں، تمہارا فائدہ ہے. آپ کو میں بتاؤں، پتا نہیں کیسے مخدوم کے غلاموں کو یہ سب پریشانی ہونے میں یعنی کتنی دوری پہ لوگ بیٹھے ہوئے یا اشرف کی صدا لگاتے ہیں، پریشانی دور ہو جاتی ہے. کیونکہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ آ نہیں سکتے. یورپ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے لوگ اتنی آسانی سے ہندوستان نہیں آتے، تو انہوں نے یا اشرف کو اپنا وظیفہ بنا لیا. وہ یا اشرف کہتے ہیں، ان کی وہیں پریشانی دور ہو جاتی ہے. اور آپ اس لیے نہیں کرتے ہو کہ آپ جا سکتے ہو، آپ سوچتے ہو چلے جائیں گے، تو شاید اس لیے نہیں کرتے ہو. وظیفہ بناؤ. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام میں بڑی برکت، کیونکہ اشرف جہانگیر جو مخدوم پاک کا خطاب ہے،
وہ زمین کا نہیں ہے، یہ آسمانی خطاب ہے۔ کیا خطاب ہے؟ آسمانی۔ کیونکہ ہر شاید اپنے مرید کو، چہیتے مرید کو کوئی نہ کوئی ٹائٹل، کوئی نہ کوئی القاب، کوئی نہ کوئی خطاب دیتا ہے۔ تو جب شیخ علاء الحق پنڈوی نے پوری تعلیم و تربیت مخدوم پاک کی مکمل کر دی اور تبلیغ دین کے لیے اب ان کو کچھ سے بھیجنا تھا، تو بھیجنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اشرف ہم آپ کو کوئی خطاب دینا چاہتے ہیں۔ کیا حضور جو عنایت کرتے ہیں؟ کہا نہیں، میں یہ خطاب اپنے رب سے لوں گا، میں خود نہیں دوں گا۔ میں نے بہت سوچا تمہارے لیے جتنے خطاب میرے دماغ میں آئے، لیکن میری شفقت نے اسے مسترد کر دیا، نہیں یہ اچھا نہیں، اس سے اچھا چاہیے، اس سے اچھا چاہیے۔ تو اب میں نے طے کر لیا ہے کہ تمہارے خطاب کے لیے رب کی بارگاہ میں چلا کشوں گا۔ اور سرکار شیخ علاء الحق پنڈوی گنج نواز جو مخدوم پاک کے پیر و مرشد ہیں، مخدوم پاک کے خطاب کے لیے آپ نے 7 روز حجرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا اور رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے کہ مولا مجھے اپنے اس محبوب اشرف کے لیے کوئی خطاب چاہیے، تو ادا کر دے۔ 7 روز جب مکمل ہوئے، رات کا وقت تھا، صبح صادق کا، اچانک جس حجرے میں تھے اس کے در و دیوار سے آواز آنے لگی، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شان حضور مخدوم اشرف، زندہ باد، شان حضور مخدوم اشرف، فیضان حضور سرکار کلام، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو بتا دوں اشرف یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، میں نہیں دے رہا، مخدوم پاک دے رہا۔ بہت سبحان اللہ۔ مخدوم پاک ان کا مقام غوث العالم کا، اور وہ کیا بشارت دے رہے ہیں؟ مخدوم پاک نے اپنا حجرہ بنوایا، اپنی قبر بالکل تیار کروائی۔ قبر جب تیار ہوئی تو آپ قبر کے اندر اترے اور دروازہ بند کر دیا، 3 دن تک باہر نہیں نکلے۔ سارے مریدین پریشان کہ کیا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی تجزیہ تکفین ہوتی ہے، کفن دیا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، سرکار نے خود ہی قبر بنوائی، دروازہ بند کر دیا۔ نہ یہ ماننے کو دل تیار، نہ وہ ماننے کو دل تیار۔ عجیب کشمکش میں 3 دن تک لوگوں نے بھی کھانا پینا نہیں کھایا مخدوم پاک حجرے میں۔ 3 دن کے بعد جب مخدوم پاک نے دروازہ کھولا تو سارے مرید و خلفاء بشاشت آئی۔ اب اندر مخدوم پاک نے کھانا نہیں کھایا تھا 3 دن سے، انہوں نے بھی نہیں کھایا تھا، یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مخدوم پاک کو دیکھ کر جب جھٹکے میں اٹھے تو کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا کے گرنے لگے۔ تو مخدوم پاک نے پوچھا کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ کہا حضور 3 دن سے آپ کو مجھے نہ رات کا پتہ چلا نہ دن کا پتہ چلا، ہم تو سوچ رہے تھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو آپ نے اندر نہیں کھایا، ہم نے باہر نہیں کھایا۔ کہا بیوقوف ہو، ارے میں کام سے تھا، خوشخبری ہو تمہیں، خوشخبری ہو تمہیں کہ میں ان 3 دنوں سے اپنے رب کو اس بات پہ راضی کرنے پہ لگا تھا کہ مولا میرے سلسلے سے وابستہ لوگوں کو دنیا میں ہر جگہ رکھنا، ہر جگہ رکھنا، مت ایک جگہ مت رکھنا مولا، وہ ہے جہنم۔ ہائے ہائے، بشارت ہو کہ میرے کریم رب نے میری دعا قبول کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی لیے تو کہتا ہوں کیا بتاؤں کیا ملا، اشرف کے مل جانے کے بعد غوث و خواجہ مل گئے ہیں آپ کو پانے کے بعد۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسالے قبلیہ میں مخدوم پاک فرماتے، ارشاد فرماتے ہیں کہ بحمدہ تعالیٰ اللہ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا اور یہ بات واضح کر دی کہ جو بھی اس فقیر کی غلامی میں آئے گا، ارادت میں آئے گا، ارادت میں آئے گا، اس کے گناہ، اس کی بے عملیاں، یہ سب اس کی پیشانی سے مٹا دی جائے۔ بڑے انعامات ہیں، ظاہر ہے کہ ہم گنہگاروں کے لیے ہمارے سلسلے کے ان بزرگوں نے جو محنتیں کاوشیں کی ہیں اس کا نتیجہ ہمیں سمجھ مل رہا ہے۔ تو جن بزرگوں نے، جن کے دامن سے ہم جڑے، انہوں نے یہ چلا کیا، قبر میں 3 دن بھوکے پیاسے بیٹھ کر آپ نے وظائف کیے، رب کو راضی کیا، رات میں سجدوں میں رو رو کر رب سے دعا کی اور رب سے یہ انعامات حاصل کیے۔ کس کے لیے؟ ہم گنہگاروں کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ان بزرگوں سے عقیدت و محبت صحیح طور پہ رکھیں، صحیح طور پہ رکھیں، ایسی عقیدت رکھیں، ایسی محبت رکھیں تاکہ ایسی عقیدت و محبت ہو کہ اس کا جو عمل ہے وہ بھی اتنا اچھا ہو کہ جس سے وہ خوش ہو جائے۔
عقیدت اور محبت اگر صحیح ہوگی تو پھر آپ کا عمل اچھا ہوگا. عقیدت اگر ہوا ہوائی ہوگی تو پھر عمل بھی ہوا ہوائی ہوگا. عقیدت و محبت گہری ہے، سنجیدہ ہے، دل سے ہے، تو پھر آپ کا عمل بھی سنجیدہ ہوگا اور اچھا ہوگا، نیک ہوگا. یہ سب عقیدت و محبت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں جو بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، آپ سمجھ جائیں گے. وہ لوگ مانیں گے جن کو سچی عقیدت ہوگی. جو لوگ ہوا ہوائی ہوں گے وہ کہیں گے یار ٹھیک ہے مزہ آ گیا. کیا کہیں گے؟ مزہ آ گیا. جیسے ہم نے کوئی چٹنی کھلائی ہے آپ کو، آپ نے ٹیسٹ لیا، مزہ آ گیا. تقریر کھانا نہیں ہے جسے مزہ آ گیا. جو میں کہہ رہا ہوں اسے سنو، اسے سوچو، اسے دل میں رکھو، اس کے مطابق عمل کرو. میں آپ کو اس راہ پہ ڈال رہا ہوں جس راہ پہ چلنے میں کوئی گھاٹا نہیں، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے. دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے. میں بھی جذباتی باتیں کر سکتا ہوں، چمکی حیدر کی تلوار، نعرے تکبیر اللہ ہوگا، لیکن 70 سالوں سے آپ اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس سے باہر آئے، حقیقت کا سامنا کیجیے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی، سارے کا سارا انسان گھاٹے میں ہے، فائدے میں بس وہی ہے جو ایمان لایا، جس نے اچھے عمل کیے. کامیاب تم تبھی ہوگے جب اچھے عمل کے مالک ہوگے. تو اچھے عمل کی شروعات کرو میرے پیارے. نفاق کو، اختلاف کو، حسد کو، بغض کو، لالچ کو، جلن کو، یہ سب ناپاک چیزیں ہیں، انہیں اپنے دلوں سے نکالو. ان کی جگہ پاک چیزیں لاؤ. محبت کو لاؤ، اخلاص کو لاؤ، مروت کو لاؤ، صلہ رحمی کو لاؤ، کردار لاؤ. یہ اچھی چیزیں اسے لاؤ، کیونکہ مومن کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہوتا ہے. جو مدینہ ہم نے بسایا ہے اپنے سینے میں، وہاں ناپاکی نہیں لائیں گے، وہاں تو صرف اچھی چیزیں لائیں گے. میرے پیارے اپنے آپ کو پہچانو اور بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کرو اور اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بناؤ. اپنے درمیان کے نفاق کو دور کرو، متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، تبھی نیک ہو پاؤ گے. بکھر جاؤ گے تو بالکل نام و نشان مٹ جائے گا. متحد ہو جاؤ گے تو پرچم اسلام بلند کرتے ہوئے نظر آؤ گے. آپسی اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں بھی 4 لوگ رہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہیں ہوتا. اختلاف ہر زمانے میں رہا ہے لوگوں کا آپس میں، لیکن آج کے زمانے کا اختلاف اور کل کے زمانے کے اختلاف میں فرق تھا. قبیلے کی لڑائیاں پہلے بھی ہوا کرتی، اب بھی ہوتا ہے. خاندانوں میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن پہلے ہوتا تھا تو اختلاف ذاتی ہوتا تھا چند لوگوں میں. لیکن جب بات دین کی آتی تھی تو سارے اختلاف مٹا کر کے لوگ ایک ساتھ کھڑے نظر آتے تھے. عرب کے اختلاف کی خرابی یہ ہے کہ اختلاف ہے تو شادی بیاہ میں چلے جائیں گے، لیکن جب دین کی بات آئے گی تو وہاں الگ کھڑے ہو جائیں گے. نہیں، ہمارا تو اختلاف ہے. ایسا مت کرو. اختلاف ہے، اللہ اس پر فضل فرمائے، سب کے دلوں میں محبتیں دے، ہم تو یہی دعا کریں گے. لیکن جب دین کی بات آ جائے تو اپنے اختلاف کو سامنے مت لاؤ. یہ دیکھو کہ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی رضا کا معاملہ ہے، اس کی خوشنودی کا معاملہ ہے. ہمارے اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن جب ملت اور دین کی بات ہو تو ہم سب متحد ہو کے کھڑے ہو جائیں. کم سے کم اتنا ظرف تو اپنے اندر پیدا کرنا، اتنی وسعت قلبی اپنے اندر لاؤ، اپنے ذہن میں اتنی وسعت لاؤ کہ دین و ملت کے معاملے میں وہاں اختلاف نظر نہیں آنا چاہیے. اسے دور کرنے کی کوشش کرو. تمہارے اس عمل سے ہم سب کا رب بہت خوش ہوتا ہے. تو یہ سب وہ عمل ہے جس سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. اور رب راضی ہو جائے تو کیا فکر ہے آپ کو؟ اس زمانے کی کیا فکر ہے؟ 313 ہزاروں لوگوں پر بھاری ہو گئے بھائی. کربلا میں 72 تھے، ادھر ہزاروں تھے. یزید بظاہر جیتا بھی لیکن شکست کھا گیا، اور حسین شہادت پا کر بھی باتیں بن گئے. آج ہر گھر میں حسین ہے. کسی ایک لفظ پر یزید بتا دو. کوشش کی تھی ابھی پچھلے 10-5 سال پہلے یزید کو بھی امیر المومنین بنانے کی، ہر دور میں کوشش کیا تھا کچھ لوگوں ہے نا، لیکن وہ خود اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھ سکا. اسے پوچھا گیا کہ اگر یزید نہیں پیارا ہے تو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ لے گا. یزید رکھ لے گا تو اس کو ڈر ہے نا کہ کہیں سڑک پہ نکلا لوگ یزید سمجھ کے اس کو سنسار نہ کرتے. یہ حسینی تو جنون میں آ جاتے ہیں جب محرم میں آتا ہے، تو پورے محرم میں مجھے اپنے بیٹے کو بند کر کے رکھنا پڑے گا.
یہ حسینی جب محرم آتا ہے تو جنون میں آتے ہیں میرے بیچے کا نام یزید ہوگا، یہ باہر نکلے تو کوئی ایسا نہ ہو اس کو سمسار کر کے مار ڈالے. ہمت نہیں ہے کسی کو اپنے بیٹے کا نام رکھنے کی. یہی امام کی حق ہے. ہر گھر میں حسین ہے لیکن کسی گوشے میں بھی یزید نہیں ہے. تو میرے پیارے ہمیں چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے سبحان اللہ اپنے لیے نمونے عمل بنائیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، راہ ہدایت میں قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.